वअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। हज़रात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन एक यहूदी आलिम आता है, तो उसने आनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जगह कौन सी है जो रब ताला को महबूब लगती हैं, रब ताला को पसंदीदगी वाली हैं? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला अदरी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मुराद जिब्रील आएगा तो मैं जिब्रील से सवाल करूंगा, जिब्रील मुझे बतला देगा तो मैं तुझे बतला दूंगा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ए जिब्रील, मुझे बतलाओ, मुझसे एक यहूदी आलिम ने सवाल किया है कि इस दुनिया में खूबसूरत जगह कौन सी हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हैं, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ला अदरी, मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है। यह बात मैं रब्बे जलील से पूछूंगा, रब्बे जलील मुझे बतलाएंगे तो मैं आनकर आपको बतला दूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे जलील के पास जाते हैं, जाकर सवाल करते हैं कि रब ताला, आपके नबी ने मुझसे सवाल किया है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है जो आपको ज्यादा पसंदीदगी वाली है, जो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं? तो रब ताला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, रब ताला ने इस बात की वजाहत फरमा दी। फरमाया, ए जिब्रील, जाके मेरे नबी को बतला दे कि इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत जगह, अगर सबसे अच्छी जगह अल्लाह को जिनसे मोहब्बत है, अगर वो जगह है तो ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं, जिससे आज हम दूर हो चुके हैं। रब ताला ने जिब्रील को बतला दिया कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी जगह, सबसे खूबसूरत जगह है तो ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं। क्योंकि इंसान जब मस्जिद के अंदर आता है, उसका दिल जो है सुकून हो जाता है, उसको बहुत सुकून और राहत मिलती है, और ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं। इसलिए रब ताला ने बतला दिया कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी जगह, सबसे खूबसूरत जगह है तो ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं, आनकर कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ताला ने इस बात की वजाहत फरमा दी है, कहा है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर है तो ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आन के बताया, और साथ इस बात की भी वजाहत फरमा दी। इब्ने हब्बान दीगर अहादीस मुबारका में इस बात की वजाहत मिलती है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी आकर बता दिया कि रब ताला ने इस बात की भी वजाहत फरमा दी है कि सबसे अच्छी जगह मसाजिद है, और सबसे गंदी जगह, सबसे बुरी जगह जो अल्लाह को बुरी लगती हैं वो दुनिया में है तो ये बाजार हैं। ये बाजार आज हम देख रहे अपने मुआशरे में, अगर अपनी नजर को दौड़ाएं, यकीनन हम अपने मुआशरे में इर्द गिर्द देखें तो हर तरफ आप बाजार में चले जाएं, आपको पांव रखने की भी जगह नजर नहीं आएगी, आपको पांव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आप मसाजिद में चले जाएं, मस्जिदों में चले जाएं तो मस्जिदें वीरान नजर आ रही हैं। ये भी क़यामत की निशानियां हैं। और आज लोग कहते हैं कि इन मसाजिद को बंद कर दिया जाए, इन मसाजिद को जो है वो लोग कर दिया जाए
تالا لگا دیا جائے، یہ ہماری بات غلط ہے، کیونکہ اگر دنیا میں اگر سب سے اچھی، سب سے خوبصورت، اللہ کو جن سے محبت ہے، اللہ کو جو خوبصورت لگتی ہیں، یہ اگر دنیا میں جگہ ہیں تو یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ تو بجائے ہم کو اس کو جو ہے ان کے ساتھ نفرت کرنے کے، ہمیں ان مساجد کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان کو آباد کرنا چاہیے، ان کو ویران کرنے کی بجائے ان کو آباد کرنا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز ہم کو با جماعت ادا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہی تو ایک جگہ ہے جہاں انسان کو راحت ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، انسان اپنی حاجات رب تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو یہی یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں جہاں انسان کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی وضاحت فرما دی، بلکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، اس بات کی بھی وضاحت فرما دی۔ کہا کہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس کی وجہ سے میں آج اللہ کے اتنا قریب ہو گیا تھا، اتنا قریب ہو گیا تھا، اتنا قریب ہو گیا تھا کہ صرف 70,000 پردوں کا فرق رہ چکا تھا، یعنی اتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہو گیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اس سوال کی وجہ سے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی مساجد کو، اپنی محلوں کی اور اپنی شہروں کی مساجد کو آباد کریں اور نماز با جماعت ادا کریں، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کریں۔ اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرنا، جو انسان اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب تعالیٰ پھر اس کے گھر کے ساتھ اور ان کے گھروں کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر کے ساتھ پیار، میری مساجد کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ میں ان کے گھر کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کروں۔ آئیے دوسری روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی، ایک کالے سیاہ رنگ والی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خیمہ جو ہے وہ مسجد کے اندر لگوا دیا۔ اچانک رات کے وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، ہم نے وہ فوت ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کی آپ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ہاں اللہ کیا اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ میری مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی، لہٰذا مجھے اس کی قبر دکھلاؤ، دلونی علی قبرہا، مجھے رہنمائی کرو، اس کی قبر کی طرف مجھے لے کے جاؤ۔ صحابہ کرام لے کر جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عورت کی قبر دکھلائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں ان مساجد کو آباد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود مسجد قباء کی صفائی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مسجد قباء میں تشریف لے گئے اور کہا، ایک صحابی کو آواز دی اور اس کو بلایا، کہا کہ مجھے کھجور کی ٹہنیاں لا کر دو۔ کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے خود مسجد نبوی کی صفائی کی۔ یہیں پر بس نہیں، ارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کی شان اور مقام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت خود مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مسجد نبوی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کھجور کی ٹہنیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ خود مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ارد گرد کی مساجد یعنی
اپنے محلوں کی، اپنی مساجد جو ہیں ان کے ساتھ پیار کریں، ان کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کریں۔ آپ دیکھیں ارد گرد کی جو اپنی محلے کی مسجدیں ہیں ان کے اندر گرد و غبار نظر آتا ہے، صفائی ستھرائی کا لوگ کم خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس پرفتن دور کے اندر ان مساجد کے ساتھ محبت کریں، جیسے ہم اپنے گھر کو صاف اور ستھرا رکھتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح یہ مساجد جو اللہ کے گھر ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔